الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے احکام سیکھیں گے ہم، اور یہ ایسے قواعد ہیں جن کا استعمال قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر لائن میں یا ہر دوسری لائن میں آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی قاعدے سے گزرنا پڑتا ہے، اور نون ساکن یا تنوین جب بھی آئے گی تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ادا کرنے کا، اور وہ ایک طریقہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ طریقے، کم از کم 4 مختلف طریقے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کس موقع پہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو تب تک امکان ہے کہ ہم صحیح ادا کریں یا غلط ادا کریں۔ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان قواعد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ قواعد ہیں جن کا بار بار تکرار ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ آلموسٹ ہر لائن میں کہیں نہ کہیں نون ساکن یا تنوین، ان دونوں میں سے یا دونوں ایک یا ایک سے زیادہ بار بھی بعض اوقات ایک ہی لائن میں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی لائن کے اندر 3-4 بار اس کا تکرار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو بڑی توجہ سے سنیں۔ ہیں آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اہم بہت ہیں، تو اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ ہم ایسا کریں گے کہ یہ اس میں 4 مختلف قواعد ہیں، تو یہ لیسن ذرا لمبا ہے، تو ہم اس کا آدھا حصہ کریں گے، 2 آج کریں گے اور 2 باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، تو تاکہ ہمارا تسلی سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ہمیں جلدی نہیں ہے کوئی، اصل مقصد یہ ہے کہ سمجھ آ جائے۔ تو میں آپ سے پہلے نوٹ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے جی لیسن نمبر 8، نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین بظاہر دیکھنے میں 2 مختلف الگ چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ پڑھنے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ہم جب پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کسی اور لیسن میں بھی کی تھی، کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، تو نون ساکن تو یہ ہے نا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نون ساکن۔ تنوین بھی ایکچولی پڑھنے کے لحاظ سے نون ساکن جیسا ہی بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دی جائے، پہلے بھی میں مثال یہ دے چکا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے با کے اوپر پیش اور نون ساکن، تو یہ، اور دوسرے اس کے برعکس با کے اوپر 2 پیش ہوں، تو اس کو ہم پڑھیں گے بن، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو بھی بن۔ یعنی لکھنے میں 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن جب پڑھیں گے تو ایک جیسی لگ رہی ہے، بن۔ سننے والے کو جب تک بتایا نہ جائے اس کو نہیں پتا کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے یا اس کو پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوں کر لیں کہ جی اس کے اوپر میں اگر پیش کی بجائے زبر لگا دوں، یہاں پہ 2 زبر لگا دوں اور یہاں پہ پیش کو زبر میں بدل دوں، تو یہ کیا بنے گا؟ بن۔ اور یہ 2 زبر کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ یہ بھی بن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم زبر کی بجائے زیر لگا دیں، یہاں پہ اس کو مٹا دوں میں زبر کو، اور یہاں اس کو بھی مٹا دوں، اب میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں اور یہاں 2 زیر لگا دوں، تو اب یہ کیا بنے گا؟ بن، اور یہ
یہ بھی بن. تو آپ نے دیکھا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پڑھنے میں دونوں ایک ہی آواز ہے. تو ہم چونکہ تجوید کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پڑھنے کی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان دونوں کو یکجا کیا گیا ہے، کیونکہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پڑھنے کے لحاظ سے رول ایک ہی ہے. یہ تو ہو گئی بنیادی بات جس کا ہمیں جاننا ضروری تھا کہ یہ بظاہر چونکہ نون ساکن ہے، یہ تنوین میں 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں، تو ان کے احکام اکٹھے کیسے ہو گئے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ وجہ ہے کہ چونکہ پڑھنے میں دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، لہٰذا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نون ساکن آئے یا تنوین، تینوں میں سے کوئی ایک آئے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، تو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. اچھا، اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے احکام ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، تو جب نون ساکن یا تنوین پڑھنے میں ایک جیسے ہیں تو پھر ایک سے زیادہ طریقے اس کے پڑھنے کے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ جیسے کہ ہمارے پچھلے بھی کچھ قواعد میں آیا ہے، میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ اس کے پہلے یا بعد والی سچویشن کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. تو یہی حال یہاں ہوگا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، یعنی کسی حرف پہ تنوین ہو تو وہ نون ساکن کے برابر ہی ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا سچویشن ہے. اس کے بعد والا حرف ہمیں بتائے گا کہ اب اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اس کو. تو اب یہ تو ہوگی بیک گراؤنڈ یا کہہ لیں کہ بنیاد، تمہید. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آگے کہ یہ 1 بائی 1 کیسے ہوگا. اچھا، پہلی بات تو جو میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ نون ساکن کیا ہے؟ ایسا تنوین، ایسا نون جس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ نہ ہو بلکہ جزم ہو، تو وہ نون ساکن کہلائے گا. اور تنوین سے مراد کوئی حرف جس کے اوپر 2 فتحتین یعنی 2 زبر، کسرتین یعنی 2 زیر، اور ضمتین یا 2 پیش ہو. 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کسی حرف پر ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ان کو پڑھنے کے 4 مختلف طریقے ہیں. کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اظہار. یہ پہلا طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا، اظہار، یعنی نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس کو ہم ایک خاص صورتحال میں ظاہر کر کے پڑھیں گے. پھر دوسرا طریقے کا نام ہے ادغام. یہ ابھی ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے لیکن فی الحال نام سمجھ لیں. اظہار تو ہے ظاہر کر دینا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک اظہار تھا، اظہار شفوی، میم ساکن کو ادا کرنے کا طریقہ. ایک ہم نے پڑھا تھا ادغام شفوی، ایک پڑھا تھا اخفاء شفوی. تو وہ آپ بنیادی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ اظہار سے کیا مراد ہے، ادغام سے کیا مراد ہے اور اخفاء سے کیا مراد ہے. آج ایک چوتھی چیز بھی ہے اس میں. تو اظہار ہو گیا اور ادغام، اور تیسرے نمبر پہ یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، بدل دینا، یعنی آواز ایک اور تھی اور اس کو ہم نے بدل کے کچھ اور بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بدلتا کیسے ہے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیتے. یہ ایک خاص سچویشن ہوتی ہے، ابھی آپ سیکھیں گے کہ اقلاب کب ہوتا ہے. اور چوتھی اور آخری صورتحال وہ کیا ہے؟ اخفاء. اخفاء کا مطلب آپ جانتے ہیں چھپانا، یعنی ناک کے اندر آواز کو چھپا کے غنہ کے ساتھ ادا کرنا، جیسے ہم نے میم ساکن میں بھی پڑھا تھا. تو یہ تو ہو گئے ان کے نام، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. اب ہم ان چاروں کو 1 بائی 1 تفصیل سے پڑھتے ہیں. جو پہلے 2 ہیں نا، اظہار اور ادغام، یہ ہم آج کور کریں گے. اقلاب اور اخفاء انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے تاکہ ہم ان چاروں کو اچھی طرح سمجھ لیں. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ان کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں، تو جتنا اچھا ہم سمجھ لیں گے اتنا زیادہ ہم اپنی خامیوں کوتاہیوں کو دور کر پائیں گے. اچھا، غنہ آپ جانتے ہیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ناک کے اندر تھوڑی دیر یعنی 2 حرکت تک روک کے آواز کو ادا کرنا وہ غنہ ہو جاتا ہے. اب آپ آ جائیے جی ان کی تفصیل پہ. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اظہار کی، کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو کہیں تو اس کو ظاہر کیسے کرنا ہے. ظاہر کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اس میں غنہ نہیں ہوگا، ظاہر کر دیں گے، آواز چھپائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی بلکہ ظاہر کر دیں گے. اظہار کا مطلب
یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین، جو کہ اصل میں نون ہی ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن ایک ہی بات ہے، اس کو واضح طور پر ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی غنہ نہیں ہونے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اظہار کی بھی دو صورتیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ اظہار حلقی، یہ زیادہ اہم ہے. دوسری ہے اظہار وہ بعد میں آتا ہے. فی الحال اظہار حلقی سمجھے. حلق سے تو آپ جانتے ہیں، واقف ہیں، گلے کو ہم حلق کہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. اب آپ یہ یاد کریں کہ ہم نے شروع میں جب حروف یعنی الفابیٹس کی بات کی تھی، پورے 28 کے 28 حروف 1 بائی 1 ہم نے سیکھے تھے کہ کون سا حرف منہ کے یا گلے کے کس حصے سے خارج ہوتا ہے. اخراج ہم نے پڑھا تھا نا، مخرج، کہ کس حرف کا مخرج کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے. تو اب وہ جو ان کے مخرج کی بات کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ 6 حروف حلقی ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ان کی اہمیت ہے، اور یہ آگے جا کے استعمال ہم ان کا کریں گے. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو 6 حروف ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. آج ان کے استعمال کا وقت آیا ہے. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک حرف یا تو اسی کلمے میں ہو یا پھر دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو نون ساکن یا تنوین کو اس کے مخرج سے غنہ کیے بغیر ظاہر کر کے ادا کرنا چاہیے. حروف حلقی 6 کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ 6 کے 6 حلق والے، یعنی یہ جو ہمارا گلا ہے نا، اس یہاں سے ادا ہوتے ہیں. 2 گلے کے جو سینے کی جانب آخری حصہ وہاں سے، 2 وسط حلق سے، اور 2 جو زبان کی طرف یعنی گلے کی طرف جو ہمارا حصہ ہے 2 وہاں سے ہے. تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جن کو تو یہ 6 حروف حلقی بطور حروف حلقی یاد ہیں وہ تو اچھی بات ہے، اور جن کو یاد نہیں کہ وہ ان کو یاد کر لیں کسی بھی طریقہ سے. اسی ترتیب سے آپ 8-10 بار کہہ دیں گے نا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ یاد کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے گی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تو ہم نے اس کو ادا کرتے ہی فوراً دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، یعنی اس کلمے کے اندر، اسی لفظ کے اندر، یا اگر نون ساکن اور تنوین میں سے کوئی چیز کسی کلمہ کے آخر میں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا کلمہ جس کے ساتھ ہم ملا کے پڑھنا وہ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ہو تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، اور اگر ان 6 کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو پھر ادا کرنے کا طریقہ اور ہے. تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ 6 حروف فوراً آنے چاہیے. تو جب آپ زبان سے بار بار ادا کریں گے ان کو تو یہ یاد ہو جائیں گے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ آپ نے اس طرح سے ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ میمورائز کرنا، رٹا لگا لیں. ٹھیک ہے جی. یہ جب 6 حروف کی بات ہو گئی، اب آپ دیکھیے کہ ان کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ ہم نے پڑھا نا کہ اگر کسی لفظ کے اندر ہو نون ساکن یا اس کے آخر میں ہو، اسی طرح تنوین، تو پھر ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان 6 حروف میں سے کوئی اگر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. ابھی مثالوں سے آپ کو 100% واضح ہو جائے گا. ابھی یہ چارٹ آپ دیکھیے، پہلے کالم میں ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے حرف اظہار، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں نا حروف حلقی، ان کو 1 بائی 1 ہم مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے نون ساکن کے بعد حرف حلقی ایک ہی کلمے میں ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر اگر ہو نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ آ جائے یا کوئی اور حرف حلقی آ جائے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی دوسرے کلمے میں آئے، یعنی ایک کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حرف حلقی ہو. اور یہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ تنوین کے بعد حرف حلقی دوسرے کلموں میں آئے. تنوین کیا ہوگی کہ کسی لفظ کے آخر میں ہی ہوگی. نون ساکن تو بیچ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن تنوین آخر میں ہوگی، اور آخر میں ہو اور اگلا لفظ حرف حلقی میں سے کسی سے شروع ہو رہا ہو تو پھر بھی اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اب ہم نے 3 صورتحال دیکھنی ہے. یہ
1, یہ 2 اور یہ 3. اچھا اب ہم یہ جو 6 حروف ہلکی ہیں نا ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے ان کی مثالیں. پہلی مثال حمزہ. اچھا حمزہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے اور اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی الف اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش وغیرہ تو حمزہ کہلائے گا, یا پھر حمزہ یہ عین کی شکل کا جو ہے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں صورتوں میں پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ شکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, پڑھنے کے لحاظ سے ایک ہی ہے. اب آپ مثال دیکھیے, یہ سورہ الانعام سے مثال ہے ین اونا. اس میں اب آپ دیکھیے ہم نے کیا بات کی ہے کہ نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ. تو ین یہ نون ساکن, اس کے بعد یہ حمزہ عین والی شکل کا. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جو کہ حرف ہلکی ہے. تو اب ہم اس کو ظاہر کریں گے. ظاہر کیسے کریں گے؟ ین, یہ ظاہر ہو گیا. اگر ہم اس کو لمبا کر دیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے اگر اس کو پڑھا نا ین اونا تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ جب تک ہم قواعد کو نہیں جانتے ہوتے نا تو ہم جو لوگ جانتے ہیں, جو قرآن حضرات ہیں, ان کو ہم سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ وہ بہت لمبا پڑھتے ہیں, کہیں پہ بہت چھوٹا پڑھتے ہیں. تو ہمیں قواعد کو جانے بغیر پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے, کہ کسی جگہ پہ اسی بات کو یہ لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں, کسی جگہ پہ اس کو بڑا مختصر کر دیتے ہیں. تو جب ہم قواعد جان جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہ صورتحال ہے, یہ شرط ہے, تو اس وجہ سے اس کو لمبا کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اس کو چھوٹا کر کے ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے پہلا رول کیا سیکھا؟ اظہار. اور اظہار میں کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہو, چاہے جس بھی شکل کا ہو حمزہ, تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, جیسے یہ پہلی مثال آپ نے دیکھ لی ین اونا. اب آپ دیکھیے یہ کیا تھا ایک ہی لفظ کے اندر. اب یہ اگلی مثال دیکھیے, اس میں 2 لفظ ہیں من اور آمانا, لیکن اس کے اندر بھی نون ساکن ہے من میں, اور پھر اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ ہے الف کی شکل کا. تو اس کو بھی ظاہر کریں گے من آمانا. من آمانا پڑھیں گے تو غلط ہے, من آمانا, نون کو ظاہر کر دیا. تیسری صورتحال کیا ہے؟ تنوین کی. ابھی ہم بات کر رہے تھے نون ساکن کی, اب تنوین کی بات کریں. یہ آخری کالم میں دیکھیے, آپ دیکھیے عذاب علیم, 2 الفاظ ہیں نا, 2 کلمات ہیں. تو پہلے کلمہ یعنی عذاب کے آخر میں تنوین ہے, 2 پیش ہیں. ٹھیک ہے, دمتین, تو 2 پیش ہوئیں تو یا نون ساکن و بات ایک ہی ہے پڑھنے کے لحاظ سے. اور دوسرا کلمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے. تو لہٰذا اس کو بھی ہم جو تنوین کی آواز ہے ظاہر کر دیں گے عذاب علیم, لمبا نہیں کریں گے, اس کو غنہ نہیں ہونے دیں گے, ہم پڑھیں گے عذاب علیم. دوسری مثال دیکھیے, یہ سورہ اخلاص سے ہے کفواً احد. اس کو اگر ہم پڑھیں کفواً احد تو یہ غلط ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے کفواً احد. سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو اس کو لمبا نہیں کھینچنا, اس کو ظاہر کر. اور مثالیں دیکھتے ہیں ہم اس کی. جی یہ ہوگی حمزہ کی مثالیں. ہم نے 6 حروف کی بات کی ہے, حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو حمزہ کی بات ہو گئی. اب آپ آ جائیے ہا کی طرف. یہ جو ہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہا ہے ایک ہا ہے, یہ دونوں ہی حروف ہلکی ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے. یہ ہا ہے. اب ہا کی مثالیں دیکھیے. یہ کیا ہے جی؟ پہلے ایک کلمہ کے اندر دیکھیے ین ہونا, یہ نون ساکن ہے اور یہ ہا ہے. نون ساکن کے فوراً بعد ہا آئی تو نون ساکن کا اظہار کریں گے ین ہونا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے 2 کلمات, من اس کے آخر میں نون ساکن اور دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے ہا سے, تو کیا ہوگا؟ من ہوگا. نون ساکن کو ظاہر کر دیں گے. اب آپ دیکھیے اگلے کالم میں وہی 2 کلمات ہیں, اور پہلا ہے سلامن اور دوسرا ہے ہیا. سلامن تنوین پہ ختم ہو رہا ہے اور ہیا ہا سے شروع ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ سلامن ہیا, تنوین کی آواز ظاہر کر دیں گے. اگلی مثال دیکھیے جوروفن ہارن. اوپر والی سلامن میں 2 پیش تھی اور جوروفن میں 2 زیر ہیں, لیکن ہے وہ دونوں تنوین آواز
تنوین والی یعنی نون ساکن جیسی نکلے گی. تو جوروفن ہار, ہم نے فا کی جو تنوین ہے اس کو ظاہر کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے بعد ہا ہے اور ہا حرف ہلکی ہے. حرف ہلکی جب بھی ہوگا تو تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. بس آپ نے توجہ سے سنتے جانا ہے, دیکھتے جانا ہے اسکرین پہ, کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ جب ہم چاروں کے چاروں قواعد پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے بالکل آسان صورتحال ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ آسانی سے اس کو صحیح ادائیگی کر سکیں گے. اچھا اگلی دیکھیے جی, مثال ہے عین. دو ہو گیا یعنی حمزہ ہو گیا, ہا ہو گیا. اب تیسرا کیا ہے؟ عین. ایک تو یہ ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے, وہ ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی حمزہ اور عین کو ایک ہی طرح ادا کرتا ہے تو پھر وہ غلط ہے, اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا. یہ عین ہے. اب مثلا مثال دیکھیے اس کی جی, ایک کلمہ کے اندر نون ساکن اور اس کے بعد حرف ہلکی کون سا ہے؟ عین. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ینعیکو. اس کو ین ایکو نہیں کہنا, وہ ورنہ حمزہ ہو جائے گا. یہ عین ہے تو ینعیکو, ینعیکو. اس کے بعد دو کلمات کی مثال دیکھیے. من یعنی نون ساکن آ گیا پہلے کلمہ کے آخر میں, دوسرے کلمہ کے شروع میں حرف ہلکی کون سا ہے؟ عین. تو کیا پڑھیں گے؟ من عذاب یا من عذابن, اگر تنوین کے ساتھ پڑھیں آخر میں تو. پھر اگلی مثال دیکھیے, یہ دو کلمات ہیں, پہلے کلمہ کے آخر میں تنوین ہے دو پیش والی, سمیعن, اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ عین سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حرف ہلکی ہے. تو سمیعن علیم, یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھ دیا. پھر آگے کیا ہے جی؟ غین پہ آ جائیں. اب غین یعنی چوتھا حرف ہلکی اب ہم کر رہے ہیں. تو غین کی مثالیں دیکھیے. پہلا ایک کلمہ کے اندر فَسَيُنْغِدُونَ, ٹھیک ہے, یہ یا کے بعد نون ساکن ہے نا, اور اس کے بعد حرف ہلکی کون سا ہے؟ غین. تو غین حرف ہلکی ہے تو لہٰذا یہ نون ساکن ظاہر کریں گے. فَسَيُنْغِدُونَ, فَسَيُنْغِدُونَ ایسا پڑھیں گے, غلط ہے, لمبا نہیں کرنا, اس کو گناہ نہیں ہونے دینا. فَسَيُنْغِدُونَ یہ صحیح ہے. پھر یہ دو کلمات میں دیکھ لیجئے, من اور غیر, تو نون ساکن ظاہر کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلے کلمہ کے شروع میں حرف ہلکی غین, تو من غیر. آگے دیکھیے, یہ سورہ فاطر سے مثال ہے. پہلا لفظ ہے عزیز, دوسرا ہے غفور. اب دونوں کے آخر میں تنوین ہے, لیکن ہم نے پہلے لفظ کے آخر والی تنوین کو ادا کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آگے کیا آ رہا ہے. تو آگے دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے غین سے جو کہ حرف ہلکی ہے, تو لہذا تنوین کو ظاہر کریں گے. عزیز غفور, ٹھیک ہے. دوسری مثال دیکھیے اسی طرح کی, اس میں دو پیش تھی, یہاں پہ دو زبر ہیں. تو حلیمن اور دوسرا کیا ہے؟ غفورا. تو ہم حلیمن غفورا, ان یعنی ظاہر کر دیں گے اس کو. اب جی پانچواں حرف ہمارا ہے ہا. اب اس کی کچھ مثالیں تو اسی پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے, ایک کلمہ کے اندر ین یعنی نون ساکن, اس کے بعد ہا, یہ بھی حرف ہلکی ہے, تو لہذا ظاہر کریں گے ینحتون, ٹھیک ہے. دوسری مثال دو کلمات والی, من اور آگے حرف ہلکی ہے ہا, تو کیا پڑھیں گے؟ من حمیم. پھر تنوین والی مثال دیکھ لیجئے, بقومن اور حتی, یہ ہا آ گیا نا حرف ہلکی, تو کیا پڑھیں گے؟ بقومن حتی, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہم نے اظہار کر دیا بغیر غنہ کے. اب آخری یعنی چھٹا جو حرف ہلکی ہے وہ ہے خا, ٹھیک ہے. اس کی مثال دیکھ لیجئے. پہلی مثال ایک کلمہ والی المنخنقۃ, یعنی میم کے بعد دیکھیے میم کے اوپر پیش ہے اور نون ساکن ہے. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے خا. اب خا بھی حرف ہلکی ہے, تو لہٰذا اس کو نون ساکن کو ظاہر کریں گے. المنخنقۃ, منخنقۃ, نون کی آواز ظاہر کریں گے. پھر اگلی مثال دو کلمات والی دیکھیے, من خوفن, یہ خا ہے نا نون ساکن کے بعد, تو کیا کریں گے؟ نون ساکن کو ظاہر کر دیں گے, من خوفن. پھر آخری دیکھیے, یہ دو کلمات والی مثال تنوین کے ساتھ, علیم اور دوسرا ہے خبیر.
تو علیمن کی جو تنوین ہے وہ ظاہر کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلا کلمہ خا سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے. علیمن خبیر. اور اگلی مثال دیکھیے سنبلاتن اور دوسرا کلمہ ہے خضرن. تو سنبلاتن یہ جو تنوین ہے اس کی آواز ظاہر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلا کلمہ خا سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے. تو سنبلاتن خضرن. ٹھیک ہے جی, یہ خا کی مثالیں ہوں گی. اب آپ نے دیکھ لیا حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, یہ 6 حروف حلقی جو ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی حرف جب کسی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو اس نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے جی, مختصر اس کے بارے میں یہ ہے, باقی آپ نے مثالوں سے سمجھ لیا اس کو. اب ہم نے بات کی نا اظہار حلقی, تو ایک ہوتا ہے اظہار مطلق. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہ ایکسیپشن ہے, لیکن اس کا بھی چونکہ استعمال تھوڑا بہت کہیں آ جاتا ہے تو اس لیے اس کو بھی سمجھ لیں. یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں ان میں سے کوئی ہو تو اظہار کریں گے, باقیوں کے ساتھ اظہار نہیں کریں گے. لیکن اظہار مطلق کیا ہے؟ یہ ایسا ایک ایکسیپشن ہے کہ جب نون ساکن کے بعد واو یا اس میں تنوین کی بات نہیں ہو رہی, یہ صرف نون ساکن کی بات ہو رہی. نون ساکن کے بعد یہ 2 جو حروف ہیں واو اور یا, ان میں سے کوئی ایک حرف ایک ہی کلمے میں ہو. یعنی ہم نے اوپر مثالیں دیکھی نا, 2 کلمات والی بھی ہے, 1 کلمے والے بھی, لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں ایک تو صرف نون ساکن کی, تنوین اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ 2 کلمات میں نہیں ہوگا, ایک ہی کلمے میں ہوگا. یعنی ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن ہو اور اس کے بعد واو یا ان دونوں میں سے کوئی ہو تو نون ساکن کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے اظہار کر کے پڑھنا چاہیے. یعنی اب یہ ان 6 حروف حلقی کے علاوہ 2 حروف اور ایڈ ہو گئے, لیکن ان کے ساتھ شرط کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تنوین کی صورت میں یہ نہیں ہوگا, صرف نون ساکن کی صورت میں ہوگا, اور صرف ایک ہی کلمے میں یہ جب صورتحال ہو تو پھر 2 کلمات میں ہوگا تو نہیں ہوگا. مثالوں سے اور سمجھ لیں آپ. مثلا یہ مثال ہے سنوان. اب یہاں ویسے جب ہم آگے جائیں گے نا تو ہم پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حروف اظہار کے علاوہ ہیں ان میں واو بھی ہے اور یا بھی ہے. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ نون ساکن ہو اور ایک ہی کلمہ کے اندر ہو اور اس کے بعد واو یا ہو تو پھر یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ ظاہر ہوگی, یہ اظہار پڑھیں گے. سنوان, یہ پہلی مثال. پھر آپ دیکھیے بنیان, یہ نون ساکن کے بعد یا ہے, پہلے والے میں نون ساکن کے بعد واو ہے. تیسری مثال بنیانن, یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے. پھر چوتھی مثال دیکھیے قنوان, یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے. پھر الدنیا, یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے. اور آخری مثال جو ہے بنیانہم, اس میں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے. اصل میں یہ جو بنیانہم یا بنیانن یا بنیانن, یہ تینوں ایکچولی ایک ہی بات ہے, کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے, بلکہ یہ دنیا جو ہے اس کی بھی نون ساکن کے بعد یا کی مثال ہے. لیکن بنیانن, بنیانن یا بنیانہم یہ تو ایکچولی ایک ہی لفظ ہے, تھوڑا ان کی کنسٹرکشن میں فرق ہے. تو ہم نے کیا سمجھا کہ نون ساکن کے بعد اگر ایک ہی کلمہ کے اندر واو یا میں سے ہو تو اس کو بھی اظہار کریں گے, لیکن یہ عام جو اظہار کا قاعدہ ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے, تو لہذا اس کو اظہار مطلق کا ہے, یہ الگ سے ہے. یعنی وہ اظہار حلقی جو ہے اس کا نام اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ حروف حلقی سے تعلق ہے. تو 6 حروف حلقی میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ ان کو یاد کر لیں. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, فوراً آپ کے ذہن میں جب حروف حلقی کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں یہ 6 حروف ہونے چاہیے. اس کے بغیر اس قاعدے کو ادا کرنا مشکل ہے, لہذا یہ اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہ ہم نے بات کر لی پہلا رول. یعنی ہم نے کیا کہا تھا, 4 طریقے ہیں نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے. اس میں پہلا ہے اظہار, اس کی بات ہم نے مکمل کر لی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن جو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد اب دوسرا قاعدہ ہے, دوسرا حکم ہے, وہ ہے ادغام. ادغام کا لفظ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے جب ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے. ٹھیک ہے,
اب یہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ادغام کی بات. ادغام کیا ہوتا ہے؟ مکس کرنا، ملانا. جب دو حرفوں کی آوازوں کو آپس میں ملا دیں تو ہم کہتے ہیں یہ ادغام ہے. تو ادغام کے معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا یا داخل کرنا ہے. ادغام ہونے کے 6 حروف ہیں. 6 حروف کون سے ہیں؟ جن کے مجموعے کو کہتے ہیں یرملون. یہ لفظ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سن رکھا. یہ ایکچولی لفظ اپنی جگہ پہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے. کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. تو ان کو اکٹھا کر کے نا بول دیا جاتا ہے یرملون. یرملون کوئی بامعنی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہ ادغام کے قاعدے میں جو 6 حروف استعمال ہوتے ہیں وہ یرملون ان کا مجموعہ کہلاتا ہے یرملون. تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یرملون جو ہی آپ کہیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. جس طرح سے 6 حروف ہلکی ہیں نا جن کا تعلق نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنے سے، تو اب ادغام کے لحاظ سے اسی طرح 6 حروف ہیں یرملون. ہم نے پورے 28 کے 28 حروف کو دیکھنا ہے نا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 28 حروف جو ٹوٹل ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس حرف کی صورت میں ایسے پڑھنا ہے. تو 6 کی بات ہو گئی حروف ہلکی، ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو ہم نے اظہار کرنا ہے. اب ہم ادغام کی بات کر رہے ہیں، یعنی یرملون یہ 6 جب ہوں گے تو ادغام کرنا ہے. ابھی اس کی تفصیل دیکھیے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اس میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کا اس حرف میں ادغام کرنا چاہیے. یعنی یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو نون ساکن یا تنوین کا اس میں ادغام کر دیں گے، ملا کے پڑھ دیں گے. سمپل سی بات ہے، ادغام سے کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. سمپل سی بات ہے کہ نون کی جو آواز ہے اس کو آگے والے حرف میں ملا دینا ہے، بس مکس کر کے پڑھ دینا ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ تشدید ہے. جب آپ دیکھیں گے نا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف ہے تو اس کے اوپر آپ ایک تشدید کا نشان دیکھیں گے. تو وہ اس لیے ہے کہ جس کو قاعدہ نہیں بھی آتا نا کہ یہ ادغام ہونا تو وہ اس تشدید کی وجہ سے ادغام کرے گا. ہم یعنی جو قواعد نہیں جانتے ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو نہیں پتا تھا اس قاعدے کا تو وہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو عام طور پر صحیح پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں تشدید کی علامت دیکھتا ہے نا جو ہی، تو اس کو ادغام کر دیتا ہے بغیر جانے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو ہم ادغام کی بات کر رہے ہیں اس کی 4 مندرجہ ذیل قسمیں. اچھا، بیسیکلی تو 2 ہیں، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ اور ایک غنہ کے بغیر. ادغام بھی یعنی 2 قسم کا ہوگا، ایک بغیر غنہ کے ہوگا اور کچھ صورت ہوگی جس میں غنہ کے ساتھ ہوگا. تو یہ 4 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ ایکچولی ہم 4 قسم کا نہیں کر رہے بات، بلکہ یہ جو 4 حروف ہیں نا اس میں یرملون میں سے ان کی بات ہو رہی ہے. 4 جو اقسام ہیں تو بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں غنہ کی. ایک ہے ادغام ما الغنہ، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی ادغام ود غنہ. اور دوسری ہے بلا غنہ. بلا تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بلا ناغا، بلا واسطہ. تو بلا کا مطلب ہوتا ہے بدون، یعنی بغیر. تو بغیر غنہ کے ایک ہے صورتحال اور ایک ہے غنہ کے ساتھ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہی جو یرملون کی بات ہم نے کی ہے نا، اب اس یرملون کے ہم 2 حصے کریں گے. یعنی وہ 6 حروف تھے نا، ان میں سے ایک حصہ ہے یومن. یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے بامعنی یہ، بلکہ اس یرملون میں سے 4 حروف ہم نے الگ کر لیے. کون کون سے؟ یا، واو، میم اور نون. تو یہ 4 حروف جو ہیں ان کا الگ قاعدہ ہے اور باقی جو 2 لام اور را ہیں ان کا الگ قاعدہ. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے یعنی یا، میم، نون یا واو میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، یعنی ایک کلمہ کے آخر میں نون ساکن یا تنوین ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ان 4 میں سے کوئی حرف ہو، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ادغام کریں گے. یعنی جب دونوں ان الفاظ کو ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کریں گے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن میں سے 4 میں سے کوئی حرف ہو. ابھی مثالوں سے آپ کو بالکل یہ آسانی سے واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیے جی، یہ جو 4 حروف ہیں نا اس کی مثالیں ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے. پہلے ہم نے یومن کی بات کی ہے نا، تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے یا کی مثالیں دیکھیے جی. یہ پہلے کالم میں نون ساکن کی مثالیں ہیں اور دوسرے میں تنوین کی. تو یہ دیکھیے کیا ہے، من اور یومنو.
اب آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے یا سے. اب آپ دیکھیے حروف ہلکی کی ہم نے بات کی تھی نا, تو اس حساب سے اگر فرض کیا یہ یا حروف ہلکی میں سے ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ من یومنو. لیکن اب چونکہ یہ حرف ہلکی نہیں ہے, یہ ہے حرف ادغام, تو اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ من یؤمنو, یعنی جو نون ہے اس کو یا کے اندر ملا دینا ہے, ادغام کر دینا ہے. نون ساکن کی آواز کو یا کی آواز میں مکس کر دینا ہے. کیسے؟ من یؤمنو, ایک مکس ہوگا, دوسرا یعنی غنہ ہوگا. غنہ کیا ہے؟ اس کو ناک میں لے جائیں گے آواز کو, اور 2 حرکت تک روکیں گے, چھپائیں گے, تو وہ غنہ ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ من یؤمنو, تھوڑا سا لمبا کریں گے اور دونوں آوازوں کو مکس کریں گے تو یہ صحیح ادا ہو جائے گا. اب اس صورت میں اظہار کرنا غلط ہے. جب اظہار والی صورت ہوگی تو اس میں ادغام یا غنہ کرنا غلط ہے, ادغام والی صورت میں اظہار کرنا غلط ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ من یؤمنو. دوسری مثال دیکھیے, من اور یہ کیا ہے؟ یقولو. الگ الگ دیکھیں تو من اور یقولو ہے, لیکن جب ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من یقولو, من یقولو. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر تشدید کیوں ہے. ویسے اگر یہ من ساتھ نہ ہو تو یا کے اوپر تشدید نہیں ہے. یہ تشدید اسی لیے ہے کہ یہ ادغام ہو رہا ہے, تو تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں ادغام کر رہے ہیں, اسی لیے تشدید کا نشان لگایا گیا. اگلی مثال دیکھیے, وَمَن اور یغفرو, تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَن یغفرو. اگلا دیکھیے, من اور یریدو, تو من یریدو. ٹھیک ہے جی. یہ 4 مثالیں کیا ہوگی؟ نون ساکن کی اور یا کی. اب دیکھیے تنوین اور حرف ادغام یا. پہلی مثال کیا ہے؟ خیرن یرا. یرا ہو ہے ویسے, لیکن جب رکیں گے تو یرا پڑھیں گے, ہا کو ساکن کر دیں گے. تو یہاں پہ خیرن یرا, لیکن جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خیرن یرا. ٹھیک ہے, وہ تنوین کو یا کے اندر ادغام کر دیا. پھر دوسری مثال دیکھیے, شرن یرا, اس کو ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ شرن یرا. یعنی وہ تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ہم شروع کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر سے یا کی آواز شامل کر دیں گے, یعنی ملا دیں گے. یوں لگے گا جیسے یہ 2 حروف الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے. پھر اگلی مثال دیکھیے, لقومن اور یؤمنون. اب کیا ہوگا؟ لقوم یؤمنون. ٹھیک ہے, تنوین کو یا میں ادغام کر دیا. پھر آخری مثال دیکھیے, کلن یجری. علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو کلن یجری, لیکن چونکہ ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کلن یجری. ٹھیک ہے جی, واضح ہو گیا. یہ یا کی مثالیں ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا آئے تو ادغام ما غنہ, یعنی غنہ کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں جی. واو کی مثال. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یومن, یا واو میم نون, ان 4 حروف کی بات کر رہے ہیں. تو یا کی مثالیں ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھیں گے واو کی مثالیں. یہ ہے واو, اسی طرح بالکل جیسے یا ہے نا اسی طرح یہ ہے نا. پہلی مثال من ولین, تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ من ولین, یعنی نون ساکن کو واو کے اندر مکس کر دیا. اگلی مثال دیکھیے, افمن وعدناہ, تو ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ افمن وعدناہ. پھر یہ کیسے پڑھیں گے؟ من ورقۃ, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من واقن. اور اس سلسلے کی آخری مثال من بوجیدہ. من اور بوجیدہ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ من بوجیدہ. ٹھیک ہے, یہ اظہار اور ادغام کا اب آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا اظہار کیا ہے اور ادغام کیا ہے. اچھا, اب تنوین کی مثالیں دیکھ لیجئے واو کی. یہاں پہ ہے سراجن اور یہاں پہ ہے وہاجا. تو واو کی آواز تنوین کے اندر مکس کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سراجن وہاجا. پھر یہ دیکھیے جی, الہ واحد, قیاما وقعودا,
خضر و استبرق نوح و عاد. اچھا یہ آخر میں نا جو لفظ ہوتا ہے اس کا آخری حرف کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت ہے، زبر، زیر، پیش، تنوین وغیرہ، تو وہ میں بعض اوقات ساکن کرتا ہوں، بعض اوقات حرکت کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو اس کو ابھی ہم جب پڑھیں گے نا آخر میں جا کے وقف کیسے کرتے ہیں، تو وہ اس میں واضح ہو جائے گا کہ کیوں، کہاں، کیسے کرتے ہیں. لیکن فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کو رک کے پڑھنا بھی جائز ہے، تو رکیں گے جب تو ہم اس کی جو حرکت ہے وہ گرا دیتے ہیں. تو لیکن فی الحال فوکس آپ اس بات پہ کریں جو ہمارا آج کا موضوع ہے. تو ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ پہلے یا کی مثالیں دیکھی، اب ہم نے واو کی مثالیں دیکھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو آئے تو اس کو کیسے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. اب ہم اپنے تیسرے حرف کی طرف بڑھتے ہیں جی. وہ کیا ہے؟ میم. یو من میں سے دو ہو گئے، یا اور واو ہو گیا. اب بات آ گئی میم کی. ٹھیک ہے جی، میم کی مثالیں دیکھیے. من اور مائن، تو کیسے پڑھیں گے؟ مم مائن. ایک تو دونوں آوازوں کو مکس کرنا ہے، دوسرا وہاں پہ رکنا ہے 2 حرکت تک، تو پھر صحیح ادائیگی ہوگی. اس میں دیکھیے من اور مثل ہی کو کیسے ملانا ہے؟ مم مثل ہی. اگر میں کہوں نا مم مثل ہی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم نے غنہ نہیں کیا پورا. تو اس لیے غنہ بھی کرنا ہے، صرف ادغام نہیں کرنا، غنہ کے ساتھ کرنا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مم مثل ہی. پھر یہ کیا ہے جی؟ مم منین. اگلی مثال مم مطر. ٹھیک ہے. اب آپ تنوین کی مثالیں دیکھیے. رسول اور من کیسے پڑھیں گے؟ رسول من. بصورت من. عذاب مہین. اور آخری مثال اس سلسلے کی کیا ہے؟ قمرا منیرا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی میم کی مثالیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آئے گی تو نون ساکن اور تنوین کا میم کے اندر ادغام ما غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس سلسلے کی چوتھی اور آخری مثال کیا ہے؟ نون کی. یہ آ گئی جی نون کی مثالیں. طریقہ ایک ہی ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چاروں میں سے، یعنی یومن کا جو مجموعہ ہے 4 حروف کا، ان چاروں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس کا ادغام ما غنہ کرنا ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیے. من اور نبیین ہے نا، تو اس کو نون سے ملانا ہے. من نبیین. اس کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ پہلے بھی نون ہے اور بعد میں بھی نون ہے، تو وہ نون اور نون کو ملا رہے ہیں ہم. تو بس غنہ کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے ہم نے. من نبیین. اگلی مثال من نار. من نصیر. من نذیر. من نکیر. یہ ہو گئی نون ساکن کی مثالیں. اب آپ آ جائیے دوسری طرف تنوین کی مثالیں. پہلا لفظ ہے عاملۃن اور دوسرا لفظ ہے ناصبۃن. تو ان کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ عاملۃن ناصبہ. شیء نکر. خیر نزلا. رسولا نبیا. اور آخری مثال ہے عظاما نخیرہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی نون کی مثالیں. یعنی ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ جب ادغام کرنا ہے تو کون سے حروف ہیں؟ یومن، یا، واو، میم، نون. ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو ہم نے ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے. اب ہم نے بات کی تھی کہ غنہ اور غنہ کے بغیر 2 ہیں، یعنی یرملون. شروع میں ہم نے کہا نا یرملون، یہ ادغام والے 6 حروف ہیں. تو اس میں سے یومن یعنی 4 حروف کی بات ہم نے کر لی کہ جن کے ساتھ غنہ ہوگا. اب جو باقی 2 بچے ہیں را اور لام، ان کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے اب ہم بات کر رہے ہیں ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی ود آؤٹ غنہ، غنہ کے بغیر. ادغام ہوگا یعنی آوازیں مکس ہوں گی لیکن غنہ نہیں ہوگا. اس میں 2 حروف ہیں را اور لام. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں را یا لام آئے تو ادغام کامل یعنی بلا غنہ ادغام ہوگا. ایسی صورت میں
نون ساکن یا تنوین کی آواز بالکل باقی نہیں رہے گی، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز ادا کرنے میں آئے گی نہیں، کیونکہ وہ جب ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز اس میں غائب ہو جائے گی، لکھنے میں تو رہے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے آپ، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، پہلے ہم لام کی مثالیں دیکھتے ہیں جی۔ یہ دیکھیے لام، پہلی مثال دیکھیے من اور لدن کا، اسی طرح دو حروف ہیں نا، دو الفاظ ہیں نا جیسے ہم پہلے مثال میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب یہاں فرق کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد دوسرا کلمہ لام سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نون کی آواز نہیں نکالیں گے اور سیدھا پہلے والے میم کو اس لام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی نون ساکن کی آواز اندر ہی مدغم ہو جائے گی، مکس ہو جائے گی اور وہ غنہ نہیں ہوگا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ملدن کا، ملدن کا، یعنی میم اور لام کی آواز ہمیں آئے گی، نون کی آواز نہیں آئے گی، یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ دوسری مثال دیکھیے من اور لدن، اسی طرح جیسے اوپر والا ہے اس سے ملتا جلتی ہے مثال یہ بھی، تو ملدن آپ نے سنا نا، نون کی آواز لگتا ہے ہی نہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میم کے بعد لام لکھا ہوا ہے، نون جیسے لکھا ہوا ہی نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ بلا غنہ ہے۔ لام اور را کی جو مثال ہے وہ ادغام بلا غنہ ہے۔ اب آگے دیکھیے یبین لنا، کیسے پڑھیں گے؟ یبین لنا، اس کو یبین لنا نہیں پڑھنا، وہ یعنی غنہ ہو جائے گا، نون کی آواز ظاہر ہو جائے گی، وہ نہیں کرنا، اس طرح سے تجوید کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ یبین لنا، یلنا یعنی نون کی آواز غائب۔ یہ دیکھیے یقل اور لہو، یہ سورہ اخلاص میں تو ہم جانتے ہیں نا، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یقل لہو، یوں لگے جیسے نون ہے ہی نہیں اس میں پڑھنے میں، یعنی آئے یقل لہو، ہم پڑھتے ہیں نا یقل لہو کفوا احد، تو یقل لہو نون کی آواز نہیں آئے گی۔ آگے آ جائیے جی، آخری مثال اس سلسلے کی نون ساکن کی، ولیکن، اور آگے کیا ہے؟ لا یشعرون، تو لام ہے نا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ولیکن لا یشعرون۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے تنوین کے ساتھ مثالیں۔ یہ کیا ہے جی؟ مالن اور لبدا، تو کیسے پڑھیں گے؟ مالل لبدا، للبدا، لن لبدا نہیں پڑھنا، وہ غنہ ہو جائے گا، اس کو صحیح کیا ہے؟ مالل لبدا، لام اور لام کو ملا دینا آپس میں۔ پھر آگے دیکھیے عدوٌ اور للہ، تو یہ یہاں بھی وہی ہے، تنوین ہے اور اس کے بعد لام ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ عدوٌ للہ۔ اگلی مثال دیکھیے حلل لبنی اسرائیل، تو ہلن، اور آگے دیکھیے موعظۃ اور للمتقین۔ ٹھیک ہے جی، موعظۃ نہیں کہیں گے، ملانے کی صورت میں نون کی آواز غائب ہو جائے گی۔ آخری مثال دیکھیے مثابۃ للناس، ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ مثابۃ للناس۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ مثالیں لام کی اور تھیں، ادھر والی نون ساکن والی، ان کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ولیکن اور لعنہم، یہ کیا ہے؟ ولیکن لعنہم، اور آخری کیا ہے؟ الم یرہ احد، الم یعنی یہ نون ساکن اور اس کے بعد لم، تو یہاں پہ نون کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، یہ ہوگا الم، غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی لام کی مثالیں۔ اور اب دیکھیے را، یعنی جو ادغام ما غنہ ہے وہ تو ہے یوں من، چار حروف، اور بلا غنہ کون سے ہیں؟ لام اور را۔ لام کی مثالیں ہم نے دیکھ لی جی، اب دیکھیے را کی مثال۔ یہ دیکھیے من اور ربہم، لیکن ہم نے اس کو من ربہم نہیں پڑھنا، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مر ربہم، میم کے بعد فوراً آواز آئے را کی، مر ربہم۔ پھر یہاں کیا ہے؟ من اور رجزن، کیسے پڑھیں گے؟ مر رجزن۔ اسی طرح تنوین والی مثال دیکھیے، یہ ہے عیشتن اور رادیہ، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عیشت الرادیہ۔ اور محمد اور رسول اللہ، یہ تو ہمارے کلمہ طیبہ کے اندر الفاظ ہیں نا، تو اس کو ہم نے محمد
رسول اللہ، علیحدہ علیحدہ تو ایسے صحیح ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ. پھر دال کی جو تنوین ہے نا اس کی آواز نہیں آئے گی، وہ دال کی آواز را کی آواز کے اندر مکس ہو جائے گی، یعنی بغیر غنہ کے. تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ مزید مثالیں ہیں اسی کی را کی، یہ میرا خیال آپ خود کر لیجئے گا، میں نے کافی مثالیں پڑھ دی ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو اس پیج پہ جو مثالیں ہیں نا یہ وہی ہیں، نون ساکن اور کے بعد را ہے، اور یہاں پہ ہیں تنوین کے بعد را، تو یعنی بغیر غنہ کے ان کو ہم نے مکس کر کے پڑھنا ہے، تو یہ صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد تیسری چیز جو اقلاب ہے، یہ ہم اقلاب اور جو اخفاء ہے نا وہ دو موضوع ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تقریباً ہم نے 1 گھنٹہ لگا لیا اس پہ، اور ہم نے 2 حصے اس کے پڑھے ہیں. میں نے بہت ساری مثالیں ہر لفظ خود ادا کر کے آپ کو اسی لیے بتایا کہ کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے اور بہت اہم ہے. آسان ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی آپ نے دیکھا یہ جتنی مثالیں دی ہوئی یہ ساری قرآن مجید سے، تو یہ اس طرح کی اور ہزاروں مثالیں ہیں. قرآن جو ہی آپ پڑھیں گے، اب آپ نے یہ سیکھی ہے نا چیز، اب آپ جب قرآن پاک پڑھے تو غور کیجئے گا نون ساکن اور تنوین کتنی بار آ رہا ہے، بار بار آئے گا. اس کے بعد کا حرف فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. تو جو 4 طریقے ہیں اس میں سے ہم نے ادغام اور اظہار آج پڑھ لیا ہے. اس کے بعد جو اقلاب یعنی آواز تبدیل جہاں ہوتی ہے نون کی آواز میم میں، اور اخفا جہاں پہ آواز چھپائی جاتی ہے، یہ 2 حصے رہ گئے ہیں. تو ہم نے 6 اور 6 یعنی 12 حروف سیکھ لیے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ان 6 ہوں حروف ہلکی تو پھر اظہار ہوتا ہے، اور یرملون میں سے کوئی ہو تو ادغام ہوتا ہے. 4 یومن والے ہوں تو ادغام ما گنہ ہوتا ہے، اور لام یا را ہو تو ادغام بلا گنہ ہوتا ہے. باقی اب جو باقی حروف بچے ہیں کیونکہ 28 حروف ہے نا، تو ان کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا لیسن پورا. آپ لوگوں نے جو ہوم ورک کر کے بھیجا تھا میں نے کوشش کی ہے سب کو جواب دینے کی. اگر بہت کسی نے لیٹ آج بھیجا ہے تو شاید اس کو ریسپانس نہ ملا ہو. تو ماشاءاللہ اس دفعہ تھوڑا سا کم تعداد میں آیا ہے ہوم ورک، شاید کوئی مشکل تھی یا مصروفیت تھی آپ لوگوں کی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کر کے بھیجا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا. آپ کی پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے، میں بہت خوش ہوں. الحمدللہ آپ صحیح سیکھ رہے ہیں. کوئی کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے سیکھنے کے باوجود، لیسن پڑھنے کے باوجود، ویڈیو دیکھنے کے باوجود، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں کو بار بار دہرانا ہے. ابھی کورس پورا ہونے کے بعد پھر ہم نے جب پریکٹس شروع کرنی ہے تو پھر ان قواعد کو بار بار ذکر ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی چیز نہ آئے، ایک تو یہ ہے کہ مجھ سے آپ پوچھ لیں، لیکن اگر فرض کیا نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو 90% سمجھ آ گئی ہے، 80% آ گئی ہے، 50% آ گئی ہے، تو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ جتنی بھی کمی ہے وہ ہماری آگے جا کے پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ان باتوں کو بار بار کرنا ہے. اب رہ گئی بات آج کے ہوم ورک کی. تو آج کے ہوم ورک کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ہم نے 2 حصے جو پڑھے ہیں نا، پہلا پڑھا اظہار، دوسرا پڑھا ہے ادغام. تو ان دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک سے 5 مثالیں لینی ہیں، وہ لکھنی بھی ہیں اور بول کے بھی بھیجنی ہے مجھے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک تو ہے نون ساکن، دوسرا ہے تنوین. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اظہار کے لیے نون ساکن والی مثالیں لینی ہیں پہلے 5، پھر تنوین والی لینی ہے. اسی طرح پھر ادغام میں آپ نے یومن والے یعنی ادغام ما گنہ والی مثالیں 5 لینی ہیں. پھر آپ نے ادغام بلا گنہ لام اور را والی 5 مثالیں لینی ہیں. اگر آپ اپنے طور پر قرآن پاک میں خود ڈھونڈ سکیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن ادروائز آپ ہمارے جو نوٹس ہیں ان میں سے بھی اگر لے کے ان کی پریکٹس کر کے مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سمجھنے میں یہ آسان ہے، جب آپ نے سنا ہے میری بات کو اگر توجہ سے، یا ایون نوٹس بھی آپ غور سے پڑھ لیں گے تو آپ کو قاعدہ سمجھ آ جائے گا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان. لیکن جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے پھر آپ کو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں. اور جو لوگ ابھی بھی ہوم ورک کر کے نہیں بھیج رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور یہ کام اب بھی شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے، ہوم ورک نہیں کر رہے، تو پھر آخر میں آپ کو جو ہے نا محسوس ہوگا کہ آپ نے وہ چیز حاصل نہیں کی جو اس کورس کا مقصد تھا، یا اتنی حاصل نہیں کی. یعنی کہ کیونکہ ایک موقع ہے، آسان ہیں چیزیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. کوئی ایسی چیز اب تک آپ نے فیل کیا ہوگا، کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جو آپ کے لیے کوئی سمجھنا مشکل ہو؟ تو آسان چیزیں ہیں، بس یہ ہے کہ اپنی پریکٹس ضرور کریں.
تو اب آپ بتائیے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو میں آنسر دے سکتا ہوں. جی بتائیے, کوئی کسی کا کوشچن ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیجئے. آج کی کلاس ہماری ٹائم سے ہٹ کے ہوئی ہے, وہ تھوڑی سی میری مجبوری تھی, مجھے کہیں جانا ہے عشاء کے بعد, تو وہ اس کو میں اوائڈ نہیں کر سکا, تو اس لیے آپ لوگوں سے معذرت ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کافی تعداد میں آئے ہیں لوگ, یعنی 2-4 کم ہیں, ہمارے 30-32 ہوتے ہیں اور آج بھی 30 کے قریب آ ہی گئے ہیں لوگ. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس بات کو اہمیت دی, ورنہ اپنی مصروفیت ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس ایک ریزن بھی تھی کہ جی چونکہ کلاس کا ٹائم چینج ہوا ہے تو اس لیے ہم اٹینڈ نہیں کر سکے. تو خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں دلچسپی اپنی برقرار رکھی ہے. آئندہ سے کلاس ہماری وہی عشاء کے بعد ہی ہوگی, یعنی جو یہاں سعودی عرب کا 8:30 کا ٹائم ہے نا, اس میں تھوڑا سا آگے جو ہم جائیں گے نا, تو عشاء کی ٹائم اب چینج ہو رہا ہے, تھوڑا آگے جا رہا ہے, تو ممکن ہے 8:30 کی بجائے کوئی 8:35-40 تک چلا جائے ٹائم, لیکن بس آپ 8:30 ہی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کلاس میں ایکسیپشن تھی کہ میں نے جلدی کی, ادروائز باقی کلاسیں ہماری ریگولر ٹائم پہ ہوں گی. تو آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کے پاس موقع ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. پھر اگلی کلاس تک کے لیے, اچھا یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا جی, طارق حسین شاہ. جی طارق صاحب بولیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طارق صاحب بولیے. خان صاحب طارق حسین شاہ پاکستان. جی طارق صاحب. سر مجھے وہ ذرا آپ یہ جہاں سے شروع کیا وہ ذرا شیٹ سامنے لائیں, میں وہاں سے تھوڑا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں آج کے لیسن کا. جی آج کے لیسن کا. یہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا. جی بتائیے کس بات کی آپ پوچھ رہے ہیں. جو نیچے ایک پیج اور نیچے جو ہے نا, جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. جی سر اور اوپر جائیں. اور اوپر جائیں یعنی آگے اس سے. جی آگے سے. بس میرا صرف وہ آپ نے تھوڑا سا کلیریفیکیشن بھی کیا تھا. بعض دفعہ ہم جس طرح وہ خیر ان پڑھتے ہیں, آگے جو ہوتا ہے خیر ان یا جو گناہ ہوتا ہے وہ 2 پیج یا 2 چلے, وہ ہم بعض دفعہ آپ نے نہیں پڑھی, مجھے اس کی ضرورت تھوڑی سی رہتی ہے. اور کبھی ہم نون آخر میں زبر پڑھتے ہیں تو کئی جگہ نہیں پڑھتے, وہ میرے خیال میں کہیں جگہ وقف ہوتا ہوگا, اس لیے آپ نہیں پڑھتے. جی یہ بات میں نے ابھی بتاتے ہوئے نا وضاحت کی تھی. جیسے فرض کیا یہ مثالیں ہیں نا آپ کی اسکرین پہ جو آ رہی ہیں, اب اس لفظ کو جو ہے نا اگر ہم نے رکنا ہو نا تو ہم پڑھیں گے سنوان. ٹھیک ہے, لیکن ویسے نون کے اوپر تنوین ہے تو ہم پڑھیں گے سنوان, کیونکہ اگر آگے ملا کے پڑھ رہے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو پھر اس کی تنوین پڑھی جائے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. لیکن آخری حرف کو ہم جب ساکن کرتے ہیں نا تو اس کی تنوین یا کوئی بھی زبر زیر پیش وغیرہ وہ نا گر جاتی ہے. تو یہ میں نے جیسا کہا نا کہ ہمارا آخر میں ایک لیسن بھی ہے جس کے اندر ہم پورا یہ ڈسکس کریں گے وقوف جو ہے کہ وقف کیسے کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, کہاں نہیں کرتے ہیں, اور اگر وقف کرتے ہیں تو پھر اس سے اس لفظ کے اندر کوئی چینج اگر آتی ہے تو کیا آتی ہے اور پھر اس کو کیسے ادا کرتے ہیں. اس کی تفصیل ایک پورا لیسن ہے. اگر آپ لیسن تو آپ کے پاس یہ نوٹس ہیں نا, اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر جا کے وہ وقف والا لیسن دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی یعنی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ آخری والا جو حرف ہوتا ہے نا, جیسے یہ سنوان ان میں نون ہے نا, یا کنوان ان میں نون ہے, ٹھیک ہے, یا یہ بنیانن میں نون کے ساتھ ہے, جو یہ اب ہم اس کو جو ہے نا پڑھیں گے بنیانا, یعنی ایک حرکت پڑھی جائے گی, ایک گر جائے گی اور آخر والا الف پڑھا جائے گا. تو فی الحال آپ اس کو اتنا سمجھ لیں, لیکن جب اس لیسن پہ آئیں گے تو پھر آپ کو مکمل اس کی تفصیل بتائی جائے گی. تھوڑی سی کنفیوز, میں نے کہا ذرا صرف سوال کر لیں. تو ابھی آپ کو کچھ پتا چل گیا نا. جی ہاں نہیں, اچھا کیا آپ نے سوال آپ لوگ کیا کریں. میں تو آپ لوگوں کو اس لیے بار بار کہتا ہوں, ایک بندہ سوال کرتا ہے تو بعض کا کسی اور کا بھی وہ بھلا ہو جاتا ہے. وہ کسی کے ذہن میں وہ سوال ہوتا ہے لیکن وہ پوچھ نہیں پا رہا ہوتا. تو اور کوئی بات. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, ویلکم. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے جی. اچھا جی, اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جی, ہم اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک,
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔